بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اروات کی آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. سبحان اللہ. ہم نے پیچھے دیکھا کہ من اناب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ من اناب. کیسے پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو کہ یہ من اناب میں ہوں یا نہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہوں یا نہیں؟ تو بس یہ جو ہے مجھے اور آپ کو ہدایت پر ہونے کی جو دلیل ہے یہ ہے سب سے پہلی شرط کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے رب کو مان لیتے ہیں، جن کے دل اس پر یقین کر لیتے ہیں. دوسری شرط کیا بتائی جا رہی ہے ہدایت والوں کی؟ اور ان کے دل اطمینان میں ہو جاتے ہیں، بڑا مطمئن ہوتا ہے، ان کے دل کی بے چینی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میرا دل مطمئن ہے. مطمئن ہونے کے یہاں پر دیکھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت چیزیں جو بتائی گئی ہیں بذکر اللہ. اور بذکر اللہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی یاد. اور کس طریقے سے مجھے پتہ چلے گا؟ اب آمنو، اگر کسی نے کہہ دیا ہاں بھائی میں ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سارے خدا ہیں وہ سب کا انکار کرے. جب ایک بندہ سب چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی طرف جھکتا ہے تو واقعی اس کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر یاد رکھیں کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی کا ہے. مٹی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہے. اب مٹی کا جسم اوپر سے تو آپ اس کو روشن کر سکتے ہو، یہ جو ظاہری روشنی لائٹس ہوتی ہے وہ ہمارے جسم پہ پڑ رہی ہے، لیکن اندر اگر آپ کو روشنی پیدا کرنی ہے، اور اندر کی روشنی کیا ہے؟ یہ اطمینان قلب. مٹی کے جسم کو اگر اطمینان دینا ہے آپ کو اندر سے، دلوں کو، تو وہ چیز ہے اللہ کا ذکر. یاد رکھیں کہ دل اور روح کو سکون کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والے کے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. اس کی جو ہے وہ خوشی، اس کی فراحت جو ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر کھل جاتے ہیں اس کے دل. انسان کے لیے وہی چیزیں اطمینان اور خوشی کا باعث بنتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، جس پر وہ یقین رکھتا ہے، جس سے اس کا دل جڑا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے خوشی کا باعث بنتی ہے، اور اسی ہی کو جو ہے وہ خوشی دیتی ہے، وہ تسکین دیتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو رب پر بھروسہ کر کے ملتی ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے سورسز ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اطمینان اور سکون جو ہے وہ حاصل کرنے کا اس کو سبب بناتا ہے، اور وہ ہو بھی چاہتا ہے. فار ایگزامپل ایک انسان اگر جاب کرتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ کماتا ہے، بزنس اسٹینڈ کرتا ہے، سب کچھ. اب وہ جو پیسے کما رہا ہے اس سے اس کے گھر والوں کا پیٹ بھر رہا ہے، اس کے ڈیزائر جو بھی پوری ہو رہی ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہے، خوش ہوتا ہے نا وہ انسان. لیکن مجھے بتائیں کیا یہ خوشی جو اس کو ملتی ہے ہمیشہ کے لیے رہتی ہے؟ جی نہیں، یہ ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے، اینڈ یہ بہت دیر تک نہیں رہتی ہے. یاد رکھیں کہ ایک ٹیمپرری خوشی کے لیے انسان کتنا اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے، اور اسی چکر میں وہ اپنے جو اس کا حقیقی خوشی اور اطمینان ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. اور ایسے ہی انسان دھوکے میں پڑے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ چیزیں، وہ دنیا کا ساز و سامان اس کو خوشی دے سکتا ہے لیکن دل کا اطمینان نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ کی تسبیحات کرنا
اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ استغفار کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ چیزیں جس انسان کی زندگی میں نہیں ہے ان کی زندگیاں بہت بے سکونی ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہو کر ہی خوش ہوتے ہیں، اس کا ذکر کر کے ہی خوش ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہی کو اپنا مولا، اپنا مددگار ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پریشانیوں کا حل کسی اور سے نہیں تلاش کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف تلاش کرتا ہے۔ اس کے بعد کس طریقے سے یاد رکھیں آپ کہ اطمینان کیا ہوتا ہے، یہ ہے نا، یہ ہم نے دیکھا نا کہ مطمئن ہو جاتے ہیں دل۔ تو اطمینان کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے یا جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ مل گئی، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو ابھی آپ کی طلب کیا ہے؟ فوڈ، اوکے، کھانا آپ کی طلب ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کی بھوک ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، آنکھوں کی طلب کیا ہے کہ اسے نیند چاہیے، آپ نے نیند لی، آپ سو گئے، آپ کی آنکھیں مطمئن ہو گئی۔ اور جسم کے دیکھیں کہ جس حصے کی جو ضرورت ہوتی ہے اگر وہ پوری ہوتی رہے تو الحمدللہ اس کو مزید ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان حالات کا مارا ہے، بہت حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشی، اطمینان، ان سب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا جو روح ہوتی ہے اس کو اگر اس نے اللہ کے ذکر سے مطمئن کر لیا تو الحمدللہ اس کو باہر کے بھی حالات بہت خوشگوار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کو ہدایت کے بغیر کبھی بھی وہ سکون نہیں حاصل ہو سکتا جو دل کو ریکوائرڈ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے پتہ ہے آپ کو کہ غلط طریقے سے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی کہتا ہے میں بہت زیادہ شاپنگ کر لوں گی تو شاید میرا دل کو سکون مل جائے گا، میں بہت میوزک سن لوں گی تو بہت دل کو سکون مل جائے گا۔ میوزک از دا فوڈ آف سول، استغفر اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر کیوں وہ لوگ جو گانے گاتے ہیں، بجاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنی مایوسی کیوں ہے، اتنی اتھل پتھل کیوں ہے ان کی زندگی میں؟ اگر ٹھیک ہے بھائی، تم میوزک کو اپنا جو ہے وہ بڑا دل کا سکون، اس کو آپ وہ سورس سمجھتے ہو، تو کیوں اتنی زندگیوں میں بے سکونی ہے ان کی؟ کیونکہ انہوں نے دل کے سکون کا سورس ہی غلط چوز کیا ہے۔ لیکن قرآن، اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے دل میں اطمینان جو ہے وہ اس کے سکون کو اس کے دل سے اس کو جوڑتا ہے، الحمدللہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھے، آگے اللہ نے کہا کہ یاد رکھو دل کا سکون تو صرف اللہ ہی کی یاد سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ عنکبوت میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور یہ ذکر ایک ایمان والے کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کے دل دنیا کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور مشرک جو ہوتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ بتوں کا ذکر جب سنتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، سوچے ایمان والا دل صرف اللہ ہی کی یاد سے جو ہے وہ سکون میں آتا ہے، اور دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یاد رکھیں کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا۔ یاد دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ یوں ہی کسی کو یاد کر رہی ہیں، خیال آ گیا بس ایسے ہی، ہے نا، کہ آپ نے یاد کر لیا ان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان ہر وقت یاد کرتا ہے، نماز میں یاد کرتا ہے، اور قرآن کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ حجر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یس، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کے معنی پہ غور و فکر کرنا، اس پر جو ہے عمل کرنا، یہ بھی انسان کے دل کے سکون کا سبب بنتا ہے۔
ایک قول میں جو ہے وہ اللہ کی کتاب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کے لیے ایک یاد دہانی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی آپ نے کسی کو سنا جو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ بھائی میتھس کر کے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، سائنس پڑھ کے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے؟ نہیں سنا نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکون کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن ایک اہل قرآن جو ہوتا ہے اس کے دل پر ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم اور یقین کے بغیر دلوں کو اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ایک بندے مومن کامل ترین علم حاصل کر لیتا ہے، یقین اس کو آ جاتا ہے اللہ پر، اس کی کتاب پر، جس کے ذریعے وہ ایک مطمئن بخش دل لے کر جیتا ہے اور اس کی زندگی میں الحمدللہ سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ہر آدمی کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں فرشتے کا ظہور ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان کا ظہور ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے سمٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے تو شیطان اپنی چونچ اس آدمی کے دل کے اندر مارتا ہے اور اسی طرح اس کے دل میں وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور ایک بہت خوبصورت روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے جب کوئی قوم یا لوگ، کوئی انسان جب کہیں کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی کا ان پر سایہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچے ذرا کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک انسان جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ زندہ ہے، اصل میں وہی زندہ ہے، وہ زندگی جی رہا ہے، اور جو اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی گزار رہا ہے اصل میں وہ مردہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو صرف ایک گھڑی کی حسرت ہوگی جس میں انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یعنی آپ کو یہ حیرانی ہو رہی ہوگی سن کر کہ جہنمی تو حسرت کریں گے، ہائے ہم کیوں نہیں اچھے کام کیے، ہم دنیا یوں ہی گزار کے آ گئے، ہم کیوں ایسے آ گئے، لیکن جنتیوں کو بھی وہاں حسرت ہوگی، اور یہ حسرت ہوگی کہ میں نے وہ کوئی ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزار دیا، میں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارتا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی سوچیں گے وہاں پر، کیوں؟ کیونکہ جنت میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ انسانوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ مردہ شخص کا گھر ہے۔ مردہ ان دا سینس ایسا نہیں کہ ڈیتھ ہو گئی، اس کی مر گیا، اصل میں یہاں پر جو ہے وہ اطمینان قلب کی بات ہو رہی ہے، زندہ دل انسان اور مردہ دل انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کیسے انسان اللہ کے ذکر کے بغیر اگر زندگی گزارتا ہے اور ایک اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جب ایک انسان آرام اور سکون کی زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور یاد رکھے کہ روح کا مطالبہ بھی اسی طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ یہ روح اللہ کے پاس جا رہی ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرے، نہ کہ آپ اس کی منمانی کرنے دیں۔ اب اسی طریقے سے ایک اللہ والا جو ہوتا ہے اسے کیا پڑے گی یہ دنیا مجھے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، یا پھر یہ دنیا والے کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو بس ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے مل گیا ہے، میرا رب میرے پاس ہے۔ جیسے ایک نیو بورن بیبی کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے جسم پہ کوئی برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں، کوئی برانڈڈ پیمپر نہیں پہنا ہے، بہت کہ سادہ سا کپڑے اس نے پہنا ہے، اور ہاں لیکن
خود کو بہت ہیپی فیل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کی گود میں ہے اینڈ وہ بہت اپنے آپ کو سیف فیل کر رہا ہے. وہ چہرہ بہت خوش و خرم ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک بچہ ہے، بہت برانڈڈ اس نے کپڑے پہنے ہیں، برانڈڈ پیمپر پہنا ہے، دکھنے میں بہت ڈیسینٹ دکھ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کی گود میں نہیں ہے. تو اصل چیز اندر کی خوشی ہوتی ہے. اب لوگ جب گھروں کو اپنے اتنا سامانوں سے بھر لیتے ہیں کہ دن رات ان کی سوچ میں گھر کا سامان ہی رہتا ہے، تو بتائیں اللہ کے ذکر کے لیے کہاں وقت چھوڑا انہوں نے یا کہاں جگہ چھوڑی انہوں نے. اللہ کی پناہ کہ آج تو ایسا حال ہوتا ہے لوگوں کا، اتنا سامان بھر لیتے ہیں کہ بھائی ذرا اس سامان کو ہٹائے تو ہم اپنے بیٹھنے اور سونے کے لیے جگہ جو ہے وہ کریں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی دل میں آتے ہیں. آپ اپنے دلوں سے پہلے ہی دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکالیں، تب کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اور آپ کے دل میں آئیں گے. اور اگر جو انسان بالکل یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، یہ دل اللہ کی یاد میں نہیں لگاتا ہے، تو بیکار ہے یہ دل اس کے لیے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور تسبیح کے دانے سرکاتے رہیں. جی نہیں، مطلب یہ کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم جھلکنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ وہ اندر کی جو خوشی ہے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ لوں. اگر آپ کو کوئی انسان ایک ایسا ملتا ہے بہت مایوس ہے، اداس ہے، اپنی زندگی سے ہارا ہوا ہے، کچھ نہ کرے اس کے پیچھے، بس آپ اس کو اللہ سے جوڑ دیں، اس کی کتاب سے جوڑ دیں. کوئی الٹی سیدھے مشورے نہ دے اس کو کہیں کہ بس تم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگاؤ. یاد رکھیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ محبت کریں گی سب ختم ہو جانا ہے. ایون کبھی نہ کبھی آپ کو ان کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ وہ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے. کیوں نہ ہم اس ذات سے محبت کریں جو میرے جیتے جی بھی میرے ساتھ ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی. تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں، بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ ہم کسی اور کی محبت کو بٹھائیں. جو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. طریقے سے دیکھیے کہ انسان کا آرام اور سکون غرق ہو جاتا ہے جب وہ صرف دنیا ہی میں رہتا ہے اور روح کے مطالبے پورے نہیں کرتا ہے وہ. تو یاد رکھیے انسان کو برانڈڈ کپڑے پہننے سے سکون نہیں ملے گا، بلکہ برانڈڈ نیکیاں کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، تب اس کو سکون ملے گا. اور ہدایت کی کال دیکھیے کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے رہا ہے اور آپ نہیں آؤ گے اس کی طرف، تو پھر وہ ایک ٹائم باؤنڈ ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی کال آنا بند ہو جائے گی. اللہ کے ذکر سے دل کا سکون ملتا ہے. جی ہاں، انسان کو غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے. جب انسان کی زندگی میں سچا اسلام آتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور سے یاد رکھیں کہ سب سے ضروری چیز اگر آپ کسی کو شیئر کرنے چاہیں نا، کیا ملتا ہے بھائی تمہیں قرآن پڑھ کر، پڑھا کر، سیکھ کر، سن کر، یہ ضرور کہا کرے سکون ملتا ہے. پازیٹیو چیزیں لوگوں سے شیئر کرے تاکہ انہیں بھی اللہ کی کتاب کی طرف آنے کا دل کرے. جب انسان پہلی دفعہ قرآن سنتا ہے نا تو ہلکی ہلکی سی اوس اس کے دلوں پر آ رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ کافر کو جب کوئی غم لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ نشے میں چور ہو جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نئی دنیا کا ساز و سامان یا عیش و آرام، لگزریس لائف بڑا پیسفل ہوتا ہے یا دلوں کو سکون ملتا ہے، تو بتائیں پھر اتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کتنا دنیا کا عیش و آرام ہے لوگوں کے پاس، صرف یہ خودکشیاں کرتے جا رہے ہیں. جی کیوں؟ کیونکہ دلوں کا سکون اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ دل اللہ نے دیا ہے انسان کو، لیکن اس کا سکون اس نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کون ہے دنیا میں جا کر اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے یا اس کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. لیکن ایک بندے مومن کی زندگی میں جب دکھ آتا ہے تو نشے آور چیز کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے، وہ قرآن کی طرف جاتا ہے. بہت تھک بھی جاتا ہے نا اللہ کے راستے میں تو بھی اس کو سکون ملتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کلاس میں آ کر لوگوں کو نیند بہت آتی ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی بہت ایسے ہوتا ہے، ہمارے ساتھی سوتے رہتے ہیں
دن بھر کی ان کی تھکاوٹ ہوتی ہے، بیچارے اتنا اتل پھتل ان کے گھروں میں مچا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن کلاس میں آ کر اتنا سکون ان کو ملتا ہے، اور جو سکون ان کے گھر میں نہیں ملتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے کلام کے ذریعے ان کے دل میں سکون اتارتا ہے، اور سکون کی نیند وہ سوتی ہیں وہاں پر کلاس میں آ کر۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب اس طریقے کا معاملہ ہو جائے، دلوں کو سکون مل جائے، تو پھر آگے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور آخرت پر ایمان لاتے، دل سے لاتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے اللہ کی کتاب پر، اور صرف ایسے ہی نہیں ہاں زبانی کہے میں ایمان رکھتا ہوں، جی نہیں، عملاً بھی اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ اور یاد رکھے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ یعنی وہ کام، وہ عمل آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ دوسری چیز صالح عمل میں یہ دیکھی جاتی ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا تعلق دیکھیے دل سے، زبان سے، اور جو بھی جسم کے اعضاء ہے، دل کے نیک اعمال، جو دل کی عبادت ہے، اچھے نیک اعمال انسان کرتا ہے، اس سے دل اس کا خوش ہوتا ہے، اور ان میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت، توکل، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، یہ نیک عمل صالح ہوتے ہیں اگر ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس کو کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہی خوف رکھنا، اسی سے امیدیں باندھنا، اسی کا تقوی رکھنا، اور اس کے کاموں پر جو ہے وہ شکر کرنا، صبر کرنا، غور و فکر کرنا، آل اوور کرتے کرتے اپنا محاسبہ بھی بندہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دل کے اعمال ہو گئے نا، ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو کس کے اندر کتنا توکل ہے، کتنا خوف ہے، کتنا تقوی ہے، صبر ہے، شکر ہے، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ زبان کے اعمال کیا ہے؟ زبان کے اعمال میں ذکر الہی، دعا، تلاوت، قرآن مجید کی تعلیم، دینا لینا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور اعضاء کے عمل کیا ہیں؟ اعضاء کے عمل جیسے کہ آپ ایکشن سے کیسے نیکی کر سکتے ہو، عمل صالح کر سکتے ہو، نماز کے ذریعے، خدمت خلق کے کاموں کے ذریعے، حلال روزی کما کر، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر، اللہ کی راہ میں جہاد وغیرہ کر کے۔ یہ 3 طریقے ہیں نیک عمل کرنے کا، جن کے ذریعے انسان ایمان پر ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ اللہ نے کہا پھر ایسے لوگوں کے لیے طوبیٰ لہم وحسن مآب ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے راحت و راحت والی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، یعنی وہ ایمان لا کر اچھے اچھے کام کرنے والوں کا حال بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ طوبیٰ دیکھیے کہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، اور جس کی ٹہنیاں ساری جنت پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر گھر میں اس کی ایک شاخ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے انسان یہ نہ سوچے کہ میں اگر دین پر رہوں گا تو دنیا میری خراب ہو جائے گی، اور ڈاؤٹ میں رہے کہ کیا پتہ میری آخرت بنے گی نہیں بنے گی۔ جی نہیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اس کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ کیا یہی کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مواقع دے رہے ہیں اپنے دین میں کام کرنے کا؟ ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پاؤں تک، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا کر، اس کو اللہ نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے، اور ہمیں اپنی راہ میں کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ میں تو واقعی اس کو احسان مانتی ہوں اللہ کا، کہ اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے اپنے عظیم کتاب کا مجھ حقیر سے اتنا کام لے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنا گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود بھی اس رب نے مجھے اپنی زندگی میں یہ چھوٹا سا موقع دیا ہے، میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا سکتی ہوں۔ اللہ نے کہا طوبیٰ ہی نہیں وحسن مآب، اللہ اکبر، اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے ان کے لیے، یعنی جنت، وہ جنت جس کو اللہ نے دارالسلام بھی کہا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو خود کو اللہ کو سونپ دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ دارالسلام، اس کے گھر میں سکون،
اس کی زندگی میں ایک سکون، پریشانیاں اس کو پریشانی نہیں لگتی ہیں، اس میں بھی وہ صبر اور شکر کرتا ہے، اللہ اس کے کام اتنے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب یاد رکھیں کہ تقوی اور توکل کی بنا پر ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ وہ دارالسلام، یہ وہ نعمتوں والی جنت ہوگی جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اسی میں دیکھیے کہ اس کا حال پاک ہوگا، صاف ہوگا، یعنی کس کو ملے گا یہ؟ جس کا انجام اچھا ہوگا، جس نے زندگی بڑی پاک صاف طریقے سے گزاری ہوگی، اور انہیں یہ اس بنا پر ملے گا کہ انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف جو ہے انہوں نے ہمیشہ رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں کامل راحت اور پورا اطمینان قلب عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رحم کرے ہم سبھی کے حالوں پر۔ آپ تھوڑا سا پیچھے سے غور و فکر کرتے چلے آئیں، کیا کہا اللہ نے کہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں ذرا کچھ لوگوں کے جملوں پر دھیان دیجیے۔ نہیں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، میرے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میری ساس نے منع کیا گھر سے باہر نہیں جانا ہے، اور نہیں ایسا ہی نہیں، اس کو ریزن بناتے ہیں، بلیم کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسان کی جب تک اپنی خود کی کوشش نہیں ہوگی، خود ٹرن آف نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس چیز کی کہ ہم انتھک کوشش اس کی راہ میں کرتے رہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک تو بندے کو خود پر ہونا چاہیے، کیا میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا میں اس کو کر رہی ہوں؟ تو آپ بھی اپنے دل کو ٹٹولیں۔ اگر آج میرے دل میں بے سکونی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے دور ہے۔ خود کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایسا دیکھیں کہ ایسا سکون آپ کی زندگی میں آئے گا، اتنی خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی کہ آپ اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ اور بہت بڑی حقیقت ہے یہ۔ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کا دل کیا کہ چلو میں کچھ شاپنگ کر کے لاؤں، ہاں میں یہ بھی لے آؤں، اور پھر آپ لے آئے، آپ نے کہا اوہو میں لے تو آئی، رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل اسی طریقے سے جب آپ اللہ کے راہ میں خود کو ایک دم فٹ کر لیں گی، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گی، اپنے آپ کو لگا دیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنی خوشیاں، اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی اس کو رکھنے کے لیے۔ ہاں لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ان چیزوں کو لا کر آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا، اور اللہ کی رضا کے ساتھ جو چیزیں آپ لیں گی اس سے آپ کو سکون قلب عطا ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے کلام سے جوڑے رکھے، یعنی آخری دم تک، آخری سانس تک۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹیمپرری جاب نہیں چاہیے، کبھی یاد کیا اللہ کو، کبھی نہیں یاد کیا، وقت پڑا، ضرورت پڑی، یا کچھ مطلب ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، یاد کر لے، جی نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر، پڑھ کر، اس پر غور و فکر کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانی الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔